سب کو سلام اور چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم امریکی تاریخ کی ایک انتہائی اہم تاریخ 4 جولائی پر نظر ڈالنے والے ہیں۔ آپ آتش بازی، باربیکیو اور تقریبات کو تو جانتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم 4 جولائی کو اتنے جوش سے کیوں مناتے ہیں؟ یہ صرف ایک چھٹی نہیں، یہ قوم کی سالگرہ ہے۔ ایک ایسی قوم جو ایک طاقتور دستاویز سے وجود میں آئی، اعلان آزادی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس دن کی اصل کہانی کیا ہے، اعلان آزادی نے امریکہ کو کیسے جنم دیا اور اس کی اہمیت آج بھی کیوں قائم ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعلان آزادی کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس جانا ہوگا 1700 کی دہائی کے وسط میں۔ اس وقت امریکی کالونیاں برطانیہ کے تحت تھیں، مگر زیادہ تر اپنے فیصلے خود کرتی تھیں۔ فرانسیسی و ہندوستانی جنگ کے بعد برطانیہ شدید قرض میں ڈوب گیا اور اس نے کالونیوں پر مختلف ٹیکس لگانے شروع کیے۔ اسٹیمپ ایکٹ، ٹاؤنشینڈ ایکٹس اور ٹی ایکٹ جیسے قوانین نے نو آبادیاتی عوام کو مشتعل کر دیا۔ نمائندگی کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں، یہ نعرہ پورے بحر اوقیانوس میں گونج اٹھا۔ ہوسٹن قتل عام اور ہوسٹن ٹی پارٹی جیسے واقعات غصے اور بغاوت کی علامت بنے۔ یہ صرف واقعات نہیں تھے، یہ ایک آنے والے انقلاب کی چنگاڑیاں تھیں۔ 1774 میں پہلی کانٹیننٹل کانگریس فلاڈیلفیا میں جمع ہوئی، جس نے برطانیہ سے بات چیت کی کوشش کی، لیکن معاملات بگڑتے چلے گئے۔ 1775 میں لکسنگٹن اور کنکورڈ کی لڑائی نے انقلابی جنگ کا آغاز کیا، جسے دنیا بھر میں سنا جانے والا شاٹ کہا گیا۔ جارج واشنگٹن کو کانٹیننٹل آرمی کا کمانڈر بنایا گیا۔ دوسری کانگریس میں ابھی بھی کچھ لوگ امن کے خواہاں تھے، مگر آزادی کی آواز زور پکڑ رہی تھی۔ اس وقت تھامس پین کا مشہور پمفلٹ کامن سینس شائع ہوا، جس نے عوام کو بادشاہی نظام سے علیحدگی کی ترغیب دی۔ یہ وقت تھا فیصلہ کن قدم اٹھانے کا۔ جون 1776 میں ورجینیا کے رچرڈ ہنری لی نے آزادی کی قرارداد پیش کی، لیکن کمیٹی بنی جس نے اعلان آزادی کا مسودہ تیار کیا۔ اس کا اہم حصہ تھامس جیفرسن نے لکھا۔ انہوں نے کئی دن اس دستاویز پر کام کیا جو نہ صرف آزادی کا اعلان تھی بلکہ ایک انقلابی نظریہ بھی۔ ہم ان سچائیوں کو خود واضح سمجھتے ہیں کہ تمام انسان برابر پیدا کیے گئے ہیں اور انہیں کچھ ناقابل انتقال حقوق دیے گئے ہیں: آزادی، زندگی اور خوشی کی تلاش۔ یہ محض سیاسی بیان نہیں تھا، یہ ایک اصول تھا کہ انسانوں کے حقوق پیدائشی ہوتے ہیں جو کوئی حکومت چھین نہیں سکتی۔ اعلان میں بادشاہ کے خلاف شکایت درج تھیں: ٹیکس، فوجی مظالم، قانون کی خلاف ورزیاں۔ 2 جولائی کو کانگریس نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا اور 4 جولائی کو اعلان آزادی کو باضابطہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ یہ اعلان صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ برطانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان تھا۔ دستخط کنندگان جانتے تھے کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، مگر انہوں نے قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ 7 سال کی طویل جنگ میں کمزور مگر پرعزم کانٹیننٹل آرمی نے طاقتور برطانوی افواج کا سامنا کیا۔ 1776 میں اعلان کیا گیا اور 1783 میں پیرس معاہدے کے ساتھ آزادی کو باضابطہ تسلیم کیا گیا۔ ایک خیال، ایک خواب حقیقت میں بدل چکا تھا۔ آج بھی 4 جولائی صرف آتش بازی اور تفریح کا دن نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کچھ لوگوں نے آزادی، خود مختاری اور انسانی حقوق کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ اعلان آزادی کامل نہیں تھا، خاص طور پر غلامی جیسے تضادات کی موجودگی میں، مگر اس نے دنیا بھر میں آزادی اور مساوات کی تحریکوں کو جنم دیا۔ اسی نظریے نے امریکی آئین، حقوق کے بل اور شہری حقوق کی جدوجہد کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک جاری سفر ہے، ایک بہتر، برابر معاشرے کی طرف۔ امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کو 4 جولائی اور اعلان آزادی کے بارے میں ایک نئی نظر دی ہوگی۔ آپ کو اس کہانی میں سب سے زیادہ دلچسپ بات کیا لگی، تبصرے میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اور ہاں، 4 جولائی مبارک ہو، چاہے آپ اسے جب بھی دیکھ رہے ہو۔ خدا حافظ۔